والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان ایمان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یوسف کی آیت نمبر 47، 48، 49، 50، 51، 52 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قال تزرعون 7 سنین دأبا، آپ نے فرمایا جو آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا اس کو آپ نے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے 7 سال حسب دستور۔ اب آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ تم 7 سال حسب دستور کاشت کرو گے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں میں، مگر تھوڑا سا اس سے جو تم کھا لو وہ نکال لو۔ اب آپ سمجھا رہے ہیں وہ جو فصل کاٹو گے تم کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ گندم کو کاٹ کر گندم کے جتنے دانے کھانے وہ نکالنا، باقی سب نہ نکالنا۔ پھر وجہ بیان کی اس وجہ سے کہ اگر جو دانہ گندم کے اندر رہتا ہے خوشے میں اس کو کیڑا نہیں لگتا، جو خوشے سے نکل جاتا ہے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ آپ بتا رہے ہیں اور کہا کہ الا قلیلا مما تاکلون، پھر اس میں سے کچھ بچا لینا، کچھ کھا لینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، آپ نے فرمایا پھر آئیں گے اس کے بعد 7 شداد، 7 سال بہت سخت آ جائیں گے، یا کلنا کھا جائیں گے، یا ما قدمتم جو تم نے جمع کر رکھا ہوگا پہلا، لہن الا قلیلا ان کے لیے مگر تھوڑا سا، مما تحسنون جو تم محفوظ کر لو گے۔ کہا کہ 7 سال پر قحط کی آئیں گے۔ خواب کیا دیکھا تھا بادشاہ نے کہ 7 موٹی گائیں ہیں 7 سوکھی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ 7 موٹی گائیں ہیں 7 سوکھی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ اور کیا دیکھا تھا کہ 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ آپ تعبیر بتا رہے ہیں کہ 7 سال تمہارے اچھے گزریں گے، لیکن پھر جو 7 ہوں گے اس میں تم پر قحط آ جائے گا۔ اس کا طریقہ بیان کیا کہ اس طرح کرنا کہ آدھا کھانا آدھا بچا کے رکھنا، لیکن بچا کے کہاں رکھنا ہے؟ ان خوشوں میں چھوڑ دینا۔ اگر خوشوں سے باہر ہوا کیڑے کھا جائیں گے تو خود کھا جاؤ گے۔ طریقہ بتا رہے ہیں۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد، پھر فرمایا اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس، اللہ میہ برسائے گا تم لوگوں پر، وفیہ یعصرون، پھر کیا ہوگا؟ فصلیں اچھی ہوں گی، تم انگور کا بھی رس نکالو گے، زیتون کا بھی رس نکالو گے، پھر اچھے فصل ہو جائے گی۔ یہ تعبیر لے کر نوکر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی بادشاہ بہت خوش ہوا، یار یہ تو کوئی بندہ دانا بندہ ہے جو اس نے پہلے ساری باتیں بتا دی کہ ہم پر قحط آنے والا ہے اور یہ معاملے مسلط ہونے والے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا یقال ملک اتونی بھی، بادشاہ نے اس سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء الرسول، پس جب آیا آپ کے پاس بادشاہ کا قاصد، قال ارجع الی ربک فاسألہ، جا تم واپس جاؤ، تم واپس جاؤ اپنے آقا کے بادشاہ واپس چلے جاؤ۔ ما بال النسوۃ اللاتی
قطعن ایدیہن، کہا کہ بادشاہ سے کہو ان عورتوں کو بلاؤ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور بلاؤ زلیخا کو بلاؤ جنہوں نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، پوچھو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، اپنے ہاتھ بے شک میرا پردگار ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ تھا۔ قال بادشاہ نے کہا ما خطبکن، کیا بلایا ان کو جمع کیا، ان عورتوں کو جمع کیا، سب عورتوں کو بلایا، 40 عورتوں کو بلایا، زلیخا کو بلایا۔ بادشاہ نے پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف، کیا معاملہ ہوا تمہارا یوسف نے تمہیں دھوکہ بہلایا تھا، النفسی، اپنے نفس کے لیے، کن حاشا للہ، بولی واللہ، قسم ما علمنا علیہ من سوء، نہیں معلوم ہوئی ہمیں اس میں برا، وہ ذرا بر بھی گناہگار نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔ عورتیں کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز، اب عزیز کی بیوی کہنے لگی، زلیخا سے پوچھا، وہ کہنے لگی عزیز الآن الحس الحق، کہنے لگی اب جو ہے حق آشکار ہو چکا ہے، حق ہے، انا روتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، میں نے اسے پھسلایا تھا، میں نے اسے بہکایا تھا اپنے نفس کی خاطر، وہ سچا ہے، وہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا، کہا میں باہر آؤں گا، لوگوں کے دل میں یہ حصہ ہوگا، لوگ یہ کہیں گے، بات بنائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ تو وہ ہے کہ جو اس وجہ سے جیل میں پڑا تھا۔ نہیں، بادشاہ نے کہا کہ پورے محل میں بلاؤ ان کو، ان سے بات کرو کہ کون صحیح تھا اور کون غلط ہے۔ سب عورتوں کو بلا لیا، عورتوں نے کہا کہ نہیں یوسف صحیح ہے۔ جب زلیخا سے پوچھی، زلیخا کہنے لگا میں غلط ہوں، یوسف صحیح ہے۔ اب بات کلیئر ہوگی، ذالک لیعلم، یہ تاکہ وہ جان لیں، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خیانت نہیں کی غیر حاضری میں، کس کے؟ عزیز مصر کے۔ آپ فرمانے لگے عزیز مصر میرا محسن ہے، اس نے وہ مجھے لا کے مجھے پالا، مجھے اپنے گھر میں رکھا، میں یہ حرکت کروں گا؟ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ بلا کر فیصلہ ہو گیا، جب آپ بری ہو گئے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، یقین اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا فریب کار اور دغا بازوں کو۔ کہا جو اپنے محسنوں کو ڈستے ہیں، جو اپنے محسنوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے ہو، استاد ہو، بڑا ہو، احسان کرنے والا ہو، جو ان کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، پیر و مرشد ہو جو ان کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا ان کا حال برا ہوتا ہے، ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، سورہ یوسف میں ذکر آ چکا ہے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔